بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ یہ میری طاقت نہیں بلکہ اس کی مہربانی ہے۔ ہم سب کو دوبارہ سے ہمارے زندگی میں یہ ماہ مبارک آیا۔ ہم بہت بار اس آیت کو سن چکے ہیں کہ روزے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، امت پر بھی فرض تھے۔ مقصد ایک تھا، لعلکم تتقون، لعلکم شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ بھی شاید ہے کہ تم روزے بھی رکھو گے، اپنے احکامات بھی کرو گے، اذکار بھی کرو گے، اللہ کی عبادت بھی کرو گے، پھر اس کے بعد بھی شاید اللہ نے یہ نہیں کہا یقینی طور پر تم تقوی والے بن جاؤ گے، بلکہ لعلکم شاید کہ تمہارا تقوی بن جائے۔ یہ تقوی ہے کیا؟ یہ عبادات کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے۔ جب میں نیکی کروں، وہ نیکی مجھے لذت دے، وہ نیکی کرنے کا سبب یہ بنے جو اللہ کے نبی کی حدیث سے آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ جب اللہ کے سامنے میرے اور آپ کے نام اعمال کو لے کر جائے گا، اللہ پوچھیں گے بتا وہ بندہ کس حال میں تھا، اس کو کس حال میں چھوڑ کر آیا؟ فرشتہ کہے گا اللہ وہ تجھ سے ڈرتے ہوئے عبادت کر رہا تھا، نوافل پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، دعا کر رہا تھا۔ اللہ پوچھیں گے بتا مجھ سے کیوں ڈرتا ہے؟ فرشتہ کہے گا اللہ تیرے عذابات سے ڈرتا ہے، تجھ سے ڈرتا ہے۔ یہ اللہ کا ڈر، یہ ہے تقویٰ۔ اللہ کا ڈر یہ تقویٰ ہے۔ اللہ کا ڈر جہاں میں کہیں پر بھی ہوں، اللہ کا ڈر میرے دل میں اتنا ہونا چاہیے۔ کامیابی کیا ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے سے کہیں گے ہاں اگر وہ بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، فرشتے گواہ ہو جا، میں نے اس کو معاف کر دیا اس کے ڈر کی وجہ سے۔ یہ ڈر اتنا ہونا چاہیے کہ میں عبادت کروں تو بھی ڈر ہو، میں اللہ کے جتنے بھی کام کروں ڈر میرے دل میں ہونا چاہیے اللہ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مسلمانوں اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے عبرت اور سبق کے لیے۔ خلیفہ ہارون رشید کا ایک بیٹا ایک جگہ پر مزدوری کا کام کرتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں بازار گیا، مجھے مزدور کی ضرورت تھی، میں نے دیکھا ایک شخص ہے بڑا شریف النفس ہے، میں نے کہا کہ میرے گھر پر مزدوری کرو گے، مجھے کام کروانا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے ہاں میں مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ، لیکن شرط یہ ہے میں مزدوری کے دوران اذان کا وقت ہوگا تو نماز ادا کروں گا۔ اس کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، آپ نماز ادا کیجئے۔ وہ شخص اپنے ساتھ اسے لے جاتا ہے، مزدوری بھی بڑی ایمانداری سے کرتا ہے۔ اور آج مزدوروں کا حال بھی ہمارے سامنے ہے، مزدوری میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، کام میں بھی چوری کرتے ہیں۔ وہ مزدور ہے، مزدوری کر رہا ہے، اس کی مزدوری اس شخص کو اتنی پسند آ گئی، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے اسے مزدور کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ دوبارہ بازار میں گیا، اس کی تلاش میں لگ پڑا، اسے تلاش کرتے ہوئے وہ نہ ملا۔ پوچھنے پر بتایا گیا وہ شخص ہفتے میں کچھ دنوں کے لیے مزدوری کرتا ہے، باقی دن وہ نہیں آتا۔ وہ شخص اس کے گھر چلا جاتا ہے، اس سے ملاقات کے بعد اس سے پوچھتا ہے وہ بیمار ہے؟ کہتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں بیمار ہوں۔ اور ایک ساتھ وصیت کرتا ہے اگر میں مر گیا میرا کفن دفن میرے اس اوزاروں سے کیا جائے، اسے فروخت کر کر میرے تدفین کا سامان لیا جائے۔ قربان جائے اس مزدور پر، اس کی سوچ پر۔ وہ شخص کہتا ہے وہ وقت بھی آ گیا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا، میں نے کہا حال حوال کے بعد، اس نے کہا لگتا ہے وقت پورا ہو گیا۔ ایک وصیت کرتے ہوئے کہا تو اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، کہا یہ انگوٹھی وقت کے خلیفہ ہارون رشید کو دے دینا۔ وہ شخص کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، اوزار فروخت کر کر تدفین کا سامان لے کر اسے دفن کر دیا گیا، اور میں انگوٹھی لے کر وقت کے حاکم کے دربار پر پہنچ جاتا ہوں۔ دربار پر جب میں پہنچا میں نے وہ واقعہ سنایا اور یہ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وقت کا حاکم ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور وہ شخص بڑا پریشان ہوا یہ معاملہ کیا ہے؟ خلیفہ ہارون رشید کہتا ہے یہ میرا بیٹا تھا جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے میرے گھر کو چھوڑ کے چلا گیا، کہ ایسا نہ ہو اس گھر میں کچھ ایسے فیصلے کیے جائیں جس کی پکڑ کا سبب میں بھی بن جاؤں۔ اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ زندگی میں آرائشیں چھوڑ دی، زندگی میں فراوانی چھوڑ دی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی زندگی کو ایسا گزارا جیسے گزارنے کہا کہ اللہ کا ڈر مجھے جنت کا راہی بنائے گا، کہ اللہ کا ڈر مجھے دنیا میں کامیابی دے گا، کہ اللہ کا ڈر آخرت بھی سنوار دے گا، اور اللہ کا ڈر ہی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک میں تقویٰ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔